بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام احمد پانی والا ہے۔ میں ریحان اسکول گورگی کیمپس کا طالب علم ہوں۔ میں میٹرک کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہے ایک معزز مہمان جن کا نام ہے حسنین فارسٹ والا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ وقت دیا۔ میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو احمد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے کو اپنے شو میں انوائٹ کیا اور میرے کو اس قابل سمجھا۔ اور میرا نام حسنین فریش والا ہے۔ میں ریحان اسکول کرنگی کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں کلاس 8 میں، اور میں پچھلے 1.5 سال سے ریحان اسکول میں فری لانسنگ سیکھ رہا ہوں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فارسٹ والا آپ کے نام کے ساتھ کیوں لگا ہے؟ صحیح، تو کافی اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ریحان اسکول ہے، پہلے میں ریحان اسکول کا آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ریحان اسکول میں پڑھائی کاپیاں کتابوں سے نہیں کروائی جاتی، ہمیں آن لائن پڑھایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے غور کیا میرے نام کے ساتھ جو فارسٹ والا لگا ہے، یہ اس لیے لگا ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بالخصوص کراچی میں کتنا مسئلہ ہے جنگلات کا۔ یہاں پر جو جنگلات ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں آکسیجن پورا نہیں مل رہا ہے۔ ہمیں زیادہ تر آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے یہ ہمارے پاکستان میں مسئلہ ہے ایک، اور یہ مسئلہ ایک نہیں ہے، ایسے ہی کافی سارے مسئلے ہیں، جیسے کہ پانی کا مسئلہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ سولر کا، بجلی کا، آپ کو پتہ ہے بجلی کتنی آتی جاتی ہے، اس کے علاوہ کچرے کا، اور کافی سارے ایسے مسئلے ہیں جو پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں جن کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے۔ تو ہمارے ریحان اسکول کا ایک والا کانسیپٹ ہے، یہاں پر ہمیں ہر بچے کو یہاں پہ والا دیا جاتا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر ڈیلی روٹین پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس کے متعلق ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے نام کے ساتھ فارسٹ والا اس لیے لگایا تاکہ میں پاکستان کے اندر سے جو آلودگی ہے اس کو ختم کر سکوں فارسٹ کے ذریعے، یہاں پہ میں فارسٹ کو بڑھاؤں۔ اور اس کے علاوہ کافی سارے مسئلے ہیں جو ریحان اسکول کے بچے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ تو بیسکلی اس لیے میرے نام کے ساتھ فارسٹ والا لگا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے آلودگی کا خاتمہ کروں اور آگے بڑھوں اس کے متعلق۔ جی اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو ریحان اسکول میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرے کو ریحان اسکول میں پڑھتے ہوئے پورے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ میں ریحان اسکول میں، جب ریحان اسکول نیا نیا شروع میں بنا تھا، تو ریحان اللہ والے نے اسکول کا ذکر کیا، اس اسکول کے بارے میں بتایا کہ کراچی میں اب ایسا اسکول بنایا گیا ہے جہاں پر 1 لاکھ روپے ماہانہ بچوں کو کمانا سکھایا جاتا ہے، اور یہاں پر الگ الگ طریقے سے پڑھائی کرائی جاتی ہے۔ تو ریحان اسکول کا میرے کو 1.5 سال پہلے پتہ لگا جب میں ریحان اسکول میں آیا تھا۔ یہاں پہ ریحان اسکول میں بھی تیاریاں چل رہی تھیں، یہاں پہ پوسٹرز وغیرہ لگ رہے تھے اور بہت سارے یہاں پہ کام ہو رہے تھے۔ تو شروع میں میرے کو کافی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہاں کا ماحول زیادہ مختلف تھا۔ یہاں پر پہلے ایک سمر کیمپ لگتا تھا جس کے اندر کافی زیادہ مختلف یہاں پہ پڑھائی کرائی جاتی تھی۔ کینوا کی کلاس دیتے تھے سر حذیفہ، جو کہ اب نہیں ہے، اور یہاں پہ فری لانسنگ کی کلاس دیتے تھے ایاز ٹری والا۔ آپ ایاز ٹری والا کو جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے سر تھے، لیکن افسوس یہ کہ وہ بھی ہمارے ریحان اسکول سے لیفٹ ہو گئے، چلے گئے۔ تو بیسیکلی میں جب سے یہاں پر ہوں، ہمارے بہت پرانے اور بہت ایکسپرٹ یہاں پر ٹیچر تھے۔ تو 1.5 سال پہلے آج سے ماشاءاللہ، تو میں جب سے یہاں پر ہوں، میرے کو ریحان اسکول کا بیسیکلی فیس بک کے ذریعے معلوم ہوا تھا۔ میرے جو والد ہیں وہ فیس بک یوز کرتے ہیں، تو اس پہ ریحان اللہ والے نے بتایا کہ ایک ایسا اسکول ہے جو کہ کراچی کے اندر میں چلا رہا ہوں۔ جب ہم نے کراچی کا نام سنا تو ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم بھی کراچی کے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے ریحان اسکول کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ریحان اللہ والے نے ریحان اسکول کا ذکر کرا کہ آنے والے وقت میں ہم بچوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانا سکھائیں گے، اور پڑھائی کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا، ایسا روزانہ کے ٹاسک دیے جائیں گے۔ تو فیس بک کے ذریعے پتہ لگا یہاں پر، ہمارے کو کافی زیادہ عجیب سا لگا، یہ کیسا اسکول ہے، نہ یہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے نہ کچھ، ہر کسی کے پاس موبائل اور لیپ ٹاپ، الگ طریقے سے ہمیں پڑھائی کرائی جا رہی تھی یہاں پہ۔ تو میرے کو مکمل یہاں پر 1.5 سال ہو گیا پڑھتے ہوئے۔ جی
اچھا، تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کینوا فائبر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں. صحیح، تو یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، میں کینوا فائبر کے بارے میں آج سے 1.5 سال پہلے سے ہی جان گیا تھا، جب میں ریحان اسکول میں آیا. ایاز والا سر نے اور حذیفہ بھائی نے میرے کو کینوا کے بارے میں سمجھایا. تو کینوا بیسیکلی گرافک ڈیزائننگ ٹول ہے، جس سے ہم بآسانی اپنے کام کا کوئی بھی پروجیکٹ یا ہمارا کوئی بھی گیسٹ ہم سے کسی بھی پروجیکٹ کی ریکویسٹ کرتا ہے، ہم بآسانی اونلی 5 منٹ میں اپنے گیسٹ کا پروجیکٹ اس کے اوپر بنا کے دے سکتے ہیں. ایگزامپل، ہمیں کسی بھی کمپنی کا لوگو ڈیزائن بنانا ہو، ہمیں کسی بھی شخص کا بزنس کارڈ بنانا ہو، یا ایکسیٹرا. اس کے علاوہ ہمیں کسی کی برتھ ڈے کارڈ بنانا ہو، یا شادی کارڈ بھی ہو سکتا ہے. کوئی سا بھی کارڈ ہو، ہم اس کے اوپر فلائرز بنا سکتے ہیں، پوسٹرز بنا سکتے ہیں. اور کافی سارے لوگ سمجھتے ہیں، کوئی گرافک ڈیزائننگ کا نام سن لے تو سمجھتے ہو گرافک ڈیزائننگ یہ تو بہت مشکل کام ہے. لیکن اس وقت میں یہ سب سے آسان ترین کاموں میں سے ایک ہے گرافک ڈیزائننگ، جو کہ کینوا کے ذریعے ہم بآسانی کچھ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے گیسٹ کے لیے، اور کوئی بھی ایک پروجیکٹ کے اوپر ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو کینوا کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. کینوا بیسکلی گرافک ڈیزائننگ ٹول جس سے ہم بآسانی کوئی بھی کام اپنا کروا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. صرف 5 منٹ میں ہمیں پہلے کینوا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ہمیں 5 منٹ لگانے کوئی سا بھی ہمیں کام بنانا ہو اس پہ بآسانی کام کر سکتے ہیں. اور باقی بات رہی، میں جو کینوا سے پروجیکٹس وغیرہ بناتے ہیں ہم، کارڈ وغیرہ، پوسٹر وغیرہ، تو ہم اسے سیل کہاں پہ کرتے ہیں؟ تو ہمیں سیل کرنے کے لیے دو پلیٹ فارم دیے گئے ہیں، جس میں سے ایک ہے فائور اور ایک ہے اپ ورک. تو فائور پہ بیسیکلی یہ ہمیں 7 گگز اس کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے. ہم جس کام میں بھی ایکسپرٹ ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بایو لکھنی ہوتی ہے کہ ہم اس کام میں ایکسپرٹ ہیں. تو ہماری جب 1 گگ تیار ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر اپنا جو پروجیکٹ ہے، جو کام ہے، جس کے اوپر ہم کام کریں، سارے ہم فائبر کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو وہاں سے باہر ملکوں سے، دوسرے ملکوں سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے. اب اس میں ایک بات یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، اگر کوئی دوسری زبان کا ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ریحان اسکول میں ہمیں گوگل ٹرانسلیٹ کا ہمیں بتایا گیا. ہم گوگل ٹرانسلیشن کس طرح کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ جلدی، تاکہ سامنے والا مایوس بھی نہ ہو. اور سب سے اچھی فائبر میں بات یہ ہے کہ ہم اس کے اندر زبانیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کہ ہم جیپنیز کو بھی آرڈر دے سکتے ہیں، ہم چائنیز کو بھی دے سکتے ہیں، ہم یوں برازیل والوں کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں سب گوگل ٹرانسلیٹ نے ہمیں سولوشن دی ہوئی ہے. تو اپ ورک میں بھی ہمیں کچھ اسی طرح کام کرنا ہوتا ہے. اپ ورک کا ابھی تک میرے اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے، لیکن اپ ورک بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، جس کے اوپر ہم بآسانی کوئی سا بھی اپنے پروجیکٹ سیل کر سکتے ہیں. جی. اچھا، اب میرے اگر میں آپ کو یہ ایک جن ہے وہ آپ کو 3 خواہشات بولے، تو آپ کی اس میں سے 3 خواہشات کیا ہوں گی؟ صحیح، یہ بھی آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھا سوال کیا ہے میرے سے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو 3 خواہشات ہیں، سب سے پہلی تو یہی ہے جو میرے نام کے ساتھ فرش والا لگا ہے، میں پاکستان سے آلودگی ختم کر دوں اور پاکستان کو ہرا بھرا، جب پاکستان ہرا بھرا ہو جائے گا تو خوبصورت دکھائی دینے لگے گا، بہت اچھا لگنے لگے گا. میری 3 خواہشات میں سے ایک خواہش یہ ہوگی. اور دوسری، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل غربت کتنی ہو گئی ہے. غربت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے. مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، جو مڈل کلاس فیملی ہے وہ اپنے کھانے کا ہی افورڈ صحیح سے نہیں کر پاتی. تو میری اگلی خواہشات یہ ہوگی کہ اگر میں کامیاب ہوتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ جو اتنی آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے علاوہ بس میری یہی خواہشات ہوں گی. اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ پہلے جب آپ اسکول میں آئے تھے تب کیا چینجز تھے اور اب کیا چینجز ہیں؟ صحیح، تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، جب میں شروع میں ریحان اسکول میں آیا تھا، میں کافی زیادہ شوق تھا یہاں پر دیکھ کر، کیونکہ مجھے موبائل چلانا نہیں آتا تھا. اور یہاں پہ سارے سمر کیمپ شروع میں لگتا تھا. ریحان اسکول اس وقت موجود نہیں تھا. ریحان اسکول کو یہ والی تعلیم جو ابھی کے بچے لے رہے ہیں اس ٹائم پہ نہیں دی جا رہی تھی. تو میں یہاں پر آیا تو شروع سے ہی کافی زیادہ مختلف تھا. اب آگے آگے اور بھی مختلف ہوتے آ رہا ہے، نئی نئی چیزیں آتی آ رہی ہیں. چیٹ جی پی ٹی
جیسی ہو گئیں، اور اس کے علاوہ فیس لیس ویڈیو ہو گئیں، ٹیڈکس کی ویڈیو ہو گئیں، انٹرویوز ہو گئے چائنیز میں، عربک میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ایکسیٹرا کافی سارا یہاں پر جو سمجھ لیں دن بہ دن ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ریحان اسکول کو سمجھنا کافی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ دن بہ دن یہاں پہ نئی چیزیں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی کل ٹیسٹ لیا ہے، ہم وہ ٹیسٹ نہیں دے پائے تو پرسوں وہی ٹیسٹ دیں گے، پرسوں کی چھٹی کر لی تو ترسوں بھی ہمارا وہی ٹیسٹ کھڑا ہوا سر پہ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو اگر آپ نے ایک دن کی چھٹی کر لی، سمجھ لیں آپ نے کچھ کھو دیا، ایک دن کا پانے سے کچھ آپ رہے گا۔ تو یہی ہے کہ شروع سے ہمیں چینجز نظر آئے اور ابھی تک چینج سب کچھ ہوتا ہی جا رہا ہے، دن بہ دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے سب۔ آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں کس نے اور کیسے پتا چلا؟ صحیح، تو بیسیکلی ریحان اسکول میں آنے کے بعد ہی چیٹ جی پی ٹی کا پتہ لگا تھا، لیکن شروع میں اتنا نہیں معلوم تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہوتی ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سے کوئی بھی سوال کرے تو ہمیں جواب دے دے گی۔ اگر آپ اس سے کچھ اس طرح کا سوال کریں کہ میرا نام حسنین فارسٹ والا ہے، میں آنے والے وقت میں ڈیفورسٹیشن کرنا چاہتا ہوں، فارسٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، میری عمر 15 سال ہے، تو مجھے ابھی سے ہی وہ کون سے کام کرنے چاہیے کہ آنے والے 10 سالوں میں میں ایک فارسٹ کے اندر کامیاب انسان بن جاؤں۔ تو چیٹ جی پی ٹی کیا کرے گا، آپ کو اس کے اوپر پوری اسکرپٹ لکھ کر دے دے گا کہ آپ ابھی سے اس بات پہ عمل کریں، آپ ابھی سے یہ والا پودا اگائیں، آپ اس کے اوپر اس طرح کام کریں، اور ریگولرلی 6 مہینے آپ کو ایسا کام کرنا۔ اگر آپ نے کام کر لیا تو آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاؤ گے اور آنے والے وقت میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی فیوچر تک کی وہ نالج رکھتا ہے چیٹ جی پی ٹی۔ اگر ہم اس سے کوئی سوال پوچھیں تو ہمیں بتا دیتا ہے، بیسیکلی یہ چیٹ جی پی ٹی ہے۔ اچھا، آپ نے فارسٹ کے اوپر کتنی ویڈیوز بنا لی اور کیا جانتے ہیں آپ فارسٹ کے بارے میں؟ صحیح، تو سب سے پہلے میں نے فارسٹ کے اوپر کتنی ویڈیو بنا لی ہے، میں نے 30 سے ابو ویڈیو بنائی ہے فارسٹ کے بارے میں، کہ جنگلات کے فائدے کیا ہیں۔ نقصانات تو جنگلات کے اتنے نہیں ہوتے، لیکن فائدے بہت سارے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جنگلات کے فائدے بتایا ہے، اور اسی کے اندر جو فارسٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے سادے پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ، آپ مورنگا کو لے لیں، مورنگا ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے اندر ہماری 100 بیماریوں سے بھی زیادہ کا علاج ہے، تو اس کے بارے میں نے بتایا ہے۔ اور آم کا پیڑ ہے اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ مختلف اور زیادہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں۔ اور فارسٹ کے بارے میں کیا جانتا ہوں، میں فارسٹ کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ فارسٹ جو ہے ہماری زندگی میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ ہمیں خوراک دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہماری جڑی بوٹیوں میں کام آتے ہیں۔ نقصان تو خیر ہمیں سے کوئی بھی نہیں دیتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فارسٹ ہمارے پاس ہو تو آلودگی ختم ہوتی ہے، آکسیجن ہمیں زیادہ ملتا ہے، ہمیں پھل اور فروٹ ملتے ہیں کھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمیں سبزیاں ملتی ہیں، ہمیں یہاں سے جڑی بوٹی ملتی ہے، اور بے شمار جانور ہمیں وہاں پر ملتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے خدا کی قدرت کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آنے والے وقت میں آپ اپنے آپ کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا گول کیا ہے فارسٹ والے کے علاوہ؟ صحیح، زبردست، یہ بھی آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرا فارسٹ والے کے علاوہ گول کیا ہے، میں آپ کو ایک بتا چکا ہوں۔ جب میری 3 خواہشات ہیں، سب سے پہلے میں اپنے پاکستان کو خوبصورت کروں، دوسرا میں پاکستان سے غربت کروں۔ اصل میں جو میرا کیا ہمارے مینٹور ریحان اللہ والا کا مشن ہے، میں ان کے اندر ان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو ریحان اللہ والا ان کا بھی یہی مشن ہے کہ آنے والے وقت میں ہر پاکستانی 1 لاکھ روپے ماہانہ کمائے، غربت بالکل کم ہو جائے، پاکستان نمبر 1 پہ آ جائے، اور انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور آنے والے وقت میں آنے والے انشاءاللہ 10 سالوں میں اپنے آپ کو ایک اچھا لیڈر دیکھ رہا ہوں، ایک اچھا فری لانسر دیکھ رہا ہوں، اور ایک اچھا بزنس مین بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کافی سارے میں کام آگے جا کے کروں گا، کیونکہ جو میں سب کچھ ریحان اسکول میں سیکھ رہا ہوں وہ آگے جا کے میں سکھاؤں گا بھی، اور مزید اس کے بارے میں سیکھوں گا، کیونکہ نالج یہ ساری ایسی چیزیں جن کو جتنا سیکھ لو آپ اس کے لیے اتنا کم ہے۔ آپ ایک دن سارا سیکھ لو گے، اگلے دن نیا کچھ آ جائے گا۔
تو زندگی آپ کی یہی ہے، بس سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، میں جیت گیا ہوں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ دنیا میں نالج اتنی بھری ہوئی ہے، اتنی بھری ہوئی ہے، ہم اس کو جتنا سیکھیں وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. انسان کی پوری زندگی خالی سیکھنے میں ہی گزر سکتی ہے. انسان کی زندگی آپ کو پتہ ہوتی کتنی ہے، اور نالج بہت ساری ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا. یا آپ جیت سکتے ہو، جیت بھی سکتے ہو، سیکھ بھی سکتے ہو، لیکن آپ کو لرن کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے. آپ کو ساری عمر خالی سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے. اب ایسی بات نہیں جب میں سب کچھ سیکھ جاؤں گا تو ہی سب کو سکھاؤں گا. اچھا، اگر آپ کو 1 کروڑ روپے مل جائے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ صحیح. تو آپ نے یہ صحیح سوال کیا، لیکن آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے مہنگائی اور کتنی غربت بڑھ گئی، تو 1 کروڑ روپے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 1 کروڑ روپے کچھ بھی نہیں ہے آج کے دور میں. اگر بیسکلی میرے کو مل بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہی کوشش کروں گا جو کہ اپنے کھانے کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے، میں ان کے گھر میں مہینے بھر کا راشن بھجوا پاؤں، وہ بھی صرف اپنے علاقے میں. صرف اب میرے کو پتہ ہے، میں کیونکہ میں ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو بہت زیادہ نہیں سمجھتے ہیں آپ، سمجھ سکتے ہیں آپ کے مڈل کلاس ہے. تو میں سب سے پہلے وہاں پر کوشش کروں گا راشن دینے کی، کہ تقریباً میں مہینے بھر کا کر پاؤں. اچھا، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ کو انگلش کے علاوہ اور کون سی لینگویجز آتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اگر صحیح بتاؤں تو ہمیں اردو، انگلش اور میرے کو سرائکی کے علاوہ زیادہ انگلش بالکل بھی نہیں آتی. لیکن آپ میرے پاس اگر ابھی کوئی بھی گیسٹ آتا ہے، جیسے کہ وہ چائنیز میں ہو یا جیپنیز ہو یا اس کے علاوہ عربک کیوں نہ ہو، میں اس کو بآسانی ڈیل کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ میں انٹرویو کر سکتا ہوں، اور اس سے میں کافی زیادہ ملاقات کر سکتا ہوں. کیونکہ میرے پاس ایک ٹیکنالوجی موجود ہے جس کا نام چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہے، گوگل ٹرانسلیشن. میں اس سے بآسانی اس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، اس کو اپنی بات سمجھا سکتا ہوں اور اس کی بات سمجھ سکتا ہوں. تو بیسکلی میرے کو 3 لینگویجز آتی ہے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس اگر کوئی گیسٹ یا پھر میرا کوئی مہمان میرے ساتھ آتا ہے تو میں اس سے بآسانی کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. آپ اپنا مائک کھولیں، مائک بند ہے. کہ یہ کون آپ ایک اور دفعہ بولیں، آپ کی آواز بالکل بھی صحیح نہیں آئی ہے. سوری فار دا انکنوینئنس. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ یہ جو کانفیڈنس ماشاء اللہ آپ کے اندر ہے، یہ کس نے سکھایا؟ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس محنت کرنے سے بھی آیا، اور یہ کانفیڈنس کیسے آیا آپ کے اندر؟ صحیح ہے، بڑا زبردست آپ نے سوال پوچھا ہے. کیونکہ جب میں ریحان اسکول میں آیا تھا، میرے کو سب سے زیادہ جو میرے کو سپورٹ کری تھی وہ سب سے پہلے ہمارے سر الطاف ہیں، سر الطاف ایجوکیشن والا. میں یہاں پہ سمر کیمپ میں سر لینے کے لیے آیا تھا، یہاں سے فری لانسنگ سیکھنے آیا تھا. لیکن یہاں پہ ہمارے جو سر الطاف ہیں، انہوں نے میرے کو اسکول میں بھی ایڈمیشن دیا. انہوں نے کہا آپ پڑھو اور آپ اپنی بہن کو بھی لے کر آؤ. سر نے ہم دونوں کو ایڈمیشن یہاں پہ دیا اور میرے کو یہاں کے رول سمجھائے کہ یہاں پہ بیٹا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، آپ کا یہ نہیں کروایا جائے گا. تو میں جب سے ہی ریحان اسکول میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے سر الطاف نے مزید اس کے بارے میں ہم کو بتایا. اور پھر دوسرا جو ہمارے سر رانا زاہد ہیں، انہوں نے میرے سے اپنے جو انٹروڈکشن کرواتے ہیں وہ ویڈیو بنائی. اس میں خالی میرے سے اتنا نہیں بولا جاتا تھا کہ میرا نام حسن فریس والا ہے، میں ریحان اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہاں پہ فری لانسنگ سیکھ رہا ہوں، میری پسندیدہ 3 شخصیات ہیں، 3 گانے ہیں اور 3 شعر ہیں. میرے سے اتنا نہیں بولا جاتا تھا، میں کافی زیادہ گھبراتا تھا. تو یہاں پہ سر رانا زاہد نے میرے کو ٹریننگ دی، میرے کو بتایا کہ اگر آپ اس طرح کمیونیکیٹ کریں گے، انٹروڈیوس کریں گے
تبھی آپ کے اندر اتنا کانفیڈینس آئے گا. تو سر رانا نے میرے کو ٹرین کیا کانفیڈینس کے حوالے سے. شروع میں میرے اندر بالکل بھی کانفیڈینس نہیں تھا. جب سے میں ریحان اسکول میں آیا ہوں میری جو بول چال ہے اس میں فرق آیا ہے. میں پہلے کسی سے بات نہیں کرتا تھا, اب اللہ کا شکر ہے سب کے انٹرویوز کرتا ہوں, میں انٹرویور بھی ہوں اور ہر وہ کام کرتا ہوں جو میرے کو ریحان اسکول کی طرف سے ٹاسک ملا یا میرے کو ریحان اسکول کی طرف سے ٹریننگ ملی, آپ جو بھی سمجھیں. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ والا کا کانسیپٹ کیا ہے, ذرا آپ لوگوں کو سمجھائیں, کیونکہ ہم سب کو تو پتہ ہے والا کا کانسیپٹ ہے کیا, لیکن آپ لوگوں کو بتائیں. دیکھیں آپ, میں بیسیکلی شروع میں ہی آپ کو کھل کے بتا چکا ہوں کہ جو والا کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی پاکستان کے اندر کتنے زیادہ مسائل ہیں. میں آپ کو شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ مسائل کے اوپر ہمیں والا دیا گیا ہے. جیسے پانی کا مسئلہ ہے, سولر کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, ایکسیکٹرا. اس کے علاوہ کچرے کا مسئلہ ہے, پاکستان میں کچرا کتنا ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ان سب کو سولوشن کریں گے. بیسک سمپل ہے بالکل, کہ جو بھی مسئلہ ہم ان کو سولو کریں گے اور اپنے نام کے ساتھ وہی لگائیں گے, اپنے نام کے ساتھ جو کانسیپٹ لگے گا ہمارے ساتھ. اچھا, میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ یہاں کے اسٹاف میں آپ کو مطلب کیا نظر آتا ہے, کہ دوست ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا, یہاں کے اسٹاف کیا؟ یہاں کا اسٹاف کا رویہ دوستانہ ہے, کیسا ہے؟ صحیح. تو میں نے ایسا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارا ریحان اسکول جو ہے دوسرے اسکولوں کی طرح نہیں, اس سے زیادہ مختلف ہے. تو یہاں پر ہمارے کوئی ٹیچر نہیں ہوتے, یہاں پر فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سکھاتے ہیں اور ہم سے سیکھتے ہیں. تو ہمارے اوپر کوئی بھی غصہ نہیں کرتے ہیں, نہ ہم کو مارتے ہیں. وہ بیسکلی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ بن کر ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہم سے سیکھتے بھی ہیں اور ہم کو سکھاتے بھی ہیں. تو یہی ہے یہاں کا سارا نظام. اچھا, آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ جب ٹیکنو فیسٹ میں گئے تھے ایکسپو سینٹر, تو وہاں پہ ہمارے اسکول والے گئے تھے, تو آپ کو وہاں پہ جا کے کیسا لگا؟ میرے کو وہاں پہ جا کے بہت اچھا لگا. انفیکٹ میرے کو وہاں سے کافی زیادہ سیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ میں نے کافی زیادہ وہاں پر سیکھا. ٹیکنو فاسٹ میں بہت ساری ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا گیا کہ آنے والا جو وقت ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے, آنے والا وقت نہیں ابھی سے ہی اسٹارٹ ہو گیا ہے. کافی سارے روبوٹس بن بھی گئے, آ بھی گئے پاکستان میں. یہاں پہ ٹیکنو فرسٹ میں ہم نے دیکھے, اور ایسے ہی ہم ٹیکنو فرسٹ میں نہیں, ہم کافی زیادہ گئے ایکسپو سینٹر میں, فوڈ ایج میں بھی گئے, اور اس کے علاوہ کافی زیادہ وہاں پہ جو کانفرنس ہوئی تھی ہم وہاں پر گئے. کافی زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملا, کافی اچھا لگا کہ نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں مزید پتہ لگا. اور ہم نے وہاں پر جتنے بھی لوگوں کے انٹرویو لیے, ہم کو وہاں پہ بہت زیادہ مزہ آیا. اور پھر اسکول ہم نے واپسی آ کر اس کے اوپر ریویو ویڈیو بنائی. اچھا, تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے 3 پسندیدہ کھانے کون سے ہیں؟ صحیح, میرے پسندیدہ 3 کھانے ہیں. سب سے پہلے بریانی, اور قورمہ, اور میکرونی. اور 3 پسندیدہ شخصیت؟ صحیح, سب سے پہلے میرے والدین, ریحان اللہ والا, اینڈ الطاف ایجوکیشن والا, رانا زاہد ترکی والا, اور سر منوج تیجا مہیشوری. اور اس کے علاوہ بہت ساری میرے پسندیدہ شخصیات اگر میں آپ کو بتانے لگا تو میرے کو خود بھی یاد نہیں. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ڈریم کار, یعنی پسندیدہ جو خواب میں آپ اٹھتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں کہ میری یہ گاڑی ہوگی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, کون سی گاڑی ہے وہ؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آئی ذرا آپ دوبارہ پوچھیے گا میرے سے پلیز. آپ کے خواب میں جو اٹھتے ہوئے آپ وہ خواب دیکھتے ہیں, اس میں کون سی گاڑی ہو آپ کو کہ میں آنے والے وقت میں یہ لوں گا؟
میں اپنے خواب میں ایسی کوئی گاڑی نہیں دیکھتا، بس میں اپنے خواب میں یہی سب کچھ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان ہے اس سے غربت ختم ہو جائے، اور اتنی جو مہنگائی ہوتی جا رہی ہے جو کہ کافی زیادہ پاکستان کی جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم بس اسی کے اوپر آگے جا کے کام کرنا چاہتا ہوں. فری لانسنگ آگے سے آگے سکھانا چاہتا ہوں. ریحان اللہ والا کو جو مشن ہے ان کے اندر ان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح ہر پاکستانی کو 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانا سکھائیں. آپ سب کو ایک میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ویسے تو میری عمر نہیں ہے کسی کو بھی اس طرح بولنے کی، لیکن میں پھر بھی بولتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں لیکن وہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو کوئی جاب نہیں لگتی ہے. تو میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جیسے آپ نے ماسٹرز کیا ہوا یا MBA کیا ہوا اور آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، تو آپ ہمارے سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں جائیں، وہاں سے فری لانسنگ سیکھیں اور 6 ماہ میں آپ 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانا سیکھیں ہمارے سوشل میڈیا انکیوبیٹر سے. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ابھی آپ سیکھ رہے ہیں جیسے میٹرک کلاس میں، تو آپ ریحان اسکول میں آئیں. مزید یہاں پر ہم سے جو ہمارے سر رانا زاہد ترکی والے ہیں ان سے کانفیڈینس حاصل کریں، اور اس کے بعد یہاں پہ انٹرویوز لیں اور یہاں پہ کامیاب ہو، اور انشاءاللہ یہاں سے بھی ہمیں 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانا سکھایا جائے. تھینک یو. بہت شکریہ. میں پھر سے کہنا چاہوں گا آپ کے وقت کا. تو اینڈ کرتے ہیں اسی کے لیے. ریحان اسکول زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.